پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو داد عدم کو روا نہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ یوں سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ آج کے اس ویڈیو میں اس جلیل القدر عظیم المرتبت رفیع الشان کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح بالکل صاف اور شفاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے۔ آپ ایسے وقت دنیا کے اندر تشریف لائے اور ایسے ماحول میں، ایسے سنسان خطرناک بھیانک دور میں چلنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھا جو انتہائی خطرناک اور خوفناک تھا۔ ایسا ماحول تھا کہ سورج کے طلوع ہوتے ہی بچے مکے کی گلیوں میں بھیڑ لگا لیتے، رقص و سرور، ناچ گانا، پتھر اور خاک ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان بچوں کے اندر تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا۔ لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے در یتیم پر، نبی کی آمد پہ لاکھوں کروڑوں سلام، نبی کی بعثت پہ لاکھوں کروڑوں سلام، نبی کی رسالت پہ لاکھوں کروڑوں سلام، نبی کی نبوت پہ لاکھوں کروڑوں سلام، نبی کی سیرت پہ لاکھوں کروڑوں سلام، نبی کے اخلاق پہ لاکھوں کروڑوں سلام، نبی کی کردار پہ لاکھوں کروڑوں سلام، اور نبی کی طفولیت اور شبابیت پہ لاکھوں کروڑوں سلام، نبی کے قدم پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں ملتی، اور مثال بھی کیسے ملے؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا تاکہ کسی کو ثانویت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بے مثال، آپ کی بعثت بے مثال، آپ کا مرتبہ بے مثال، آپ کا بچپنا بے مثال، آپ کی جوانی بے مثال، اور آپ کی ولادت بے مثال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کبھی کسی کو گالی نہیں دیا، کبھی کسی کو گالی نہیں دیا، اور نہ کبھی کسی سے بد کلامی کی، فحش کلامی کی، اور نہ کبھی کسی سے بدعہدی اور دغا بازی کی، اور نہ کبھی کسی غیر اللہ کی پرستش کی۔ مسلمانوں غور کرو، نبی علیہ السلام کے بچپنے پہ غور کرو کہ آپ نے بچپن کے اندر کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ آج باقاعدہ جلسے جلوس کرا کر کے، اسٹیج لگا کر کے اور پروگرام کر کے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں، دنیا کو ایک SMS دیتے ہیں، دنیا کو ایک میسج دیتے ہیں، دنیا کو ایک محبت کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم دیوانے رسول ہیں۔ روڈوں کو جام کر کے، راستے میں قمقمے لگا کر کے، قوالیوں کی مجلس منعقد کر کے، عورتوں کو شریک محفل کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول بتلاتے ہو۔ ارے نبی کی سیرت پہ ذرا دھیان دو، نبی کے بچپنے پہ ذرا دھیان دو کہ آپ کا بچپنا کیسا تھا۔ آپ کا بچپن اتنا صاف اور شفاف تھا کہ کبھی آپ نے اپنی بچپن کے دنوں میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی سے فحش کلامی نہیں کی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم اپنے بچوں پر غور کریں کہ آج ہمارے بچے بچپن کی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے بچے نہیں کر رہے ہیں۔ 7 سال 8 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کے منہ میں سگریٹ ہوتا ہے، ہاتھ میں بیڑی ہوتی ہے، شراب بیئر تک پینے لگتا ہے، نشے والی چیزوں کا استعمال کرنے لگتا ہے۔ تمام ماں باپ سے میری گزارش اور درخواست ہے کہ بچپن والی زندگی پر اپنے بچوں کے اوپر دھیان دے کہ ہمارا بچہ اپنی بچپن والی زندگی کہاں کیسے گزار رہا ہے، کس حالت میں گزار رہا ہے۔ تربیت کرنے کی، اچھی تعلیم دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برہنہ نہیں ہوئے۔ اگر کبھی آپ کے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا تو آپ بے چین ہو جاتے، آپ پریشان ہو جاتے۔ آپ کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک آپ کے جسم مبارک پر اور آپ کے جسم اطہر پر، بدن مبارک پر جب تک آپ کے اوپر کپڑا نہیں ڈالا جاتا۔ نہ خود سوتے تھے، نہ کسی کو سونے دیتے تھے۔ یہ عالم تھا حیا کا، یہ عالم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا۔ ذرا دھیان تو دو۔